ایک صاحب تھے جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھے ایک اچھے ادارے میں اس کا نام ہی لینا چاہتا، وہاں پہ تھے. ہی واز ہیوج گائے، مطلب کافی ویٹڈ تھے اور وہ بلکی تھے. تو چونکہ ان کی ویٹ کی وجہ سے وہ پھر ان کے گھٹنے اتنے نہیں رہے، بزرگ ہو چکے تھے، تو وہ ویل چیئر پہ آ گئے اور بڑے مشکل سے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مینجمنٹ نے بتایا کہ ان کے گھر والے ان کو لے کے آئے، اور گھر والے سبحان اللہ 3 بیٹے، تینوں کو انہوں نے 2 پورشنز کے گھر بنا کے دیے، لیکن کسی ایک کے پاس بھی کمرہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اپنے والد کا خیال رکھ سکیں اور اپنے والد کو یہاں پہ چھوڑنے آئے. ایک اور شخص اپنے باپ کو لے کے آیا اور کہا کہ میرے باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور میں جاب کرتا ہوں ایک مال میں، مجھے 12,000 سیلری ملتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صبح آئی تھنک 9 سے رات 8 بجے تک جاب کرتا ہوں، تو میں ان کا خیال نہیں رکھ پاتا، تو آپ یہاں پہ. تو انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو 14,000 دیں گے، آپ اپنے ہی باپ کا خیال رکھیں، یہاں پہ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں، ہم کو 14,000 دیں گے، آپ اپنے باپ کا خیال رکھیں، کھانا کھلائیں، ٹائم گزاریں ان کے ساتھ، اور آپ کے جو ٹائم دینا ہے وہ بھی کم ہوگا، 9 to 5 انہوں نے بولا یا کتنا بولا. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا یہ، اینی لیفٹ. سبحان اللہ، دس واز سو شاکنگ فار می کہ یار یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے. اینڈ آئی لرنڈ سو مینی لیسنز فرام دیٹ وزٹ. مجھے اب یہ بتائیں ایک شخص جس کی اولاد، جس کے لیے وہ اپنی زندگی اور جوانی لگا دی اس نے، وہ اولاد آ کے اولڈ ہومز میں جا کے چھوڑ جائے، اس باپ کا اندر سے کیا بچے گا؟ اس کی لائف میں کیا رہے گا؟ اس کو تو ہر وقت یہی بات دکھ کھا جائے گا اسے کہ میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا اور میری اولاد نے میرا سہارا نہیں بنی، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کو ضائع کیا. میری زندگی کے بڑے پلانس تھے، لیکن جب وہ آئی تو میرے سارے پلانس ختم ہو گئے اور وہی میرا پلان بن گیا، جس کے لیے میں نے فیسیں پوری کی اور جس کے لیے میں نے جھوٹ بھی بولا اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا اسے کمانے کے لیے، وہ مجھے چھوڑ گئی. اور ایک اور لیسن جو میں نے لرن کیا وہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں دین پہ کرنی ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دین پہ نہ کی اور اپنے گھر والوں کی تربیت دین پہ نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری اس انویسٹمنٹ کا. اور ایک آخری چیز جو میں نے وہاں پہ لرن کی وہ یہ کہ اللہ سے بناؤ اور بے شک کسی سے نہ بناؤ، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو ساتھ دیتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو کہ آخری ٹائم میں سہارا دیتا ہے. پیپل تھنک دیئر فادر از ATM مشینز اینڈ دیئر مدرز آر نوکرانی، کہ ہمیں کھانا سرو کریں گی، ہمیں بس پوچھا لگا دیں، گھر صاف کر دیں، ہماری چیزیں سیٹ ہوں، اور ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ان کا موبائل فون ہے اور ان کے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 چیزیں میری امت میں جب آئیں تو پھر ہلاکت ہے، کلیمٹی ول بی فال آن دیم. اور ان میں سے 2 کیا کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا لیکن اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا. when a man obeys his wife and disobeys his mother. اور دوسری چیز when a man he treats his friend well and he is harsh on his father. اللہ اکبر. آج ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں، باپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑ جائے تو منہ پہ تریوڑی بن جاتی ہے، وہ وقت نہیں گزارا ہوتا. باپ اگر ساتھ بیٹھ جائے پوچھ لے کہ بیٹا کیسا دن گزرا تو غصہ آ جاتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ کھلا رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور گپیں مار رہا اور تالیاں چل رہی ہیں اور گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، لیکن والد کو 5 منٹ بھی دینا ہے اس کے لیے عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے ماسٹر کو جنے گی. اور علماء اس کی ایک تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا اتنا برا اخلاق ہوگا اپنے والدین سے کہ جیسے وہ مالک ہیں اور ان کی جو ماں باپ ہیں وہ ان کی لونڈی ہیں اور جو ہے نا وہ سلیوز ہیں. ایز اف کڈز آر ماسٹرز اینڈ پیرنٹس آر سلیوز، اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.